جو آرام ہے یا تھکاوٹ ہے جی، اور تیسرا جو بھوک ہے، جی اگر یہ تینوں چیزیں انسان اس سے ماورا ہو جائے جی جو اس کو فانی ہونے کا احساس دلاتی ہیں، جو اس کی اوقات دلاتی ہیں، جی، اگر یہ ان تینوں چیزوں سے ماورا ہو جائے تو کیا وہ خدائی طاقتیں اس میں آ سکتی ہیں؟ یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ سکندر اعظم جو تھا جی، جی وہ ان چیزوں پہ بڑا غور کرتا تھا کہ یہ تینوں چیزوں سے، بلکہ وہ تنگ بھی رہا. اسی طرح جتنے بھی آپ شخصیات ہیں جی، جی جنہوں نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جتنے جی. بھی مشاہیر جی جی یہ تمام جو ہے وہ ان تینوں چیزوں سے ماورا ہو کے ہی وہ دوسرے انسانوں سے افضل ہوئے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ کوئی انسان، ابھی میں بینگ اے مسلم اگر کچھ اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہوں تو کیا یہ آؤٹ آف اسلامک ہوگا، یا کہ اسلام میں کچھ اس طرح کی لچک ہے کہ میں ان چیزوں سے ہٹ کے کوئی اب آپ نے اس سے پہلے فرمایا نا کہ خدائی صفات کو جب اس کے اندر کو پیدا ہو جائیں گے، اس طرح کی بات میں سمجھا ہوں آپ کی. ہاں، اس کا مقصد یہ ہے خدائی طاقت سے رہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کوئی طاقت حاصل کر سکوں؟ میں کہا اس کی تصریح آپ سے کر لوں. رام جی صاحب، یہ بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے انسان ماورا ہو جائے، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو انسان ہی نہیں رہے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی کمزوریوں پر قابو پا لے. یعنی دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، آرام بھی، بھوک بھی، بہت سی چیزیں بعض اوقات ہم پر غلبہ پا لیتی ہیں، اور اتنا زیادہ غلبہ پا لیتی ہیں کہ ہم اپنے فرائض بھی ادا نہیں کر سکتے. تو لوگ ریاضت کر کے اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ وہ کم آرام کریں اور زیادہ کام کر لیں، کم کھائیں اور زیادہ بڑے مقاصد کے لیے کوئی جدوجہد کر لیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ اس درجے تک لے جائیں گے کہ جس کے بعد حقوق تلف ہونے شروع ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کے اندر طاقت آئے، آپ اور زیادہ کمزور ہو جائیں، تو یہ تو کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا نہ ہوا. جن بڑے لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف یہ کیا کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سستی اور تکاسل، اس پر قابو پا لیا. آرام وہ کرتے تھے لیکن اتنا کرتے تھے جتنی ضرورت ہوتی ہے، کام کرتے تھے. تو کام اور آرام کے مابین، بھوک کے مابین اور جدوجہد کے مابین ایک توازن قائم کر کے رہنا، یہ اسلام کا منشا ہے. لیکن صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا، ہمارے یہاں یہ تصور بھی رہا غالباً صوفیہ کے یہاں کہ یہ چیزیں انسان کے حیوانی وجود کا تقاضا ہیں، تو انسان کا کوئی ایک روحانی وجود بھی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو بلند کرنے کے لیے ان چیزوں سے زیادہ زیادہ اٹھ جائے. اس کی قرآن مجید نے نفی کر دی ہے بالکل. دیکھیے یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے بات. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے توازن کو قائم رکھنے ہی میں اس کا صحیح شرف ہے. یعنی آپ کو آرام بھی کرنا ہے، آپ کو کام بھی کرنا ہے، آپ کو کھانا پینا بھی ہے، اور آپ کو زندگی کے دوسرے مقاصد کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے. ان کے مابین ایک اچھا توازن قائم کرنا، یہ چیزیں آپ کے لیے مسئلہ نہ بن جائیں، حرص نہ بن جائیں، ہوس نہ بن جائیں، یا آپ پر سوار نہ ہو جائیں، آپ انہی کے اندر ہمیشہ غلطان نہ رہیں. اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مذہب کی تعلیم ہمیں جس جگہ پر کھڑا کرتی ہے، وہ اصل میں ایک متوازن مقام ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پورے زمین و آسمان میں ایک میزان رکھ دی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی اس توازن میں خرابی پیدا نہ کرو. تو اللہ کے پیغمبروں کا اسوہ ہمارے لیے بہترین ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، آپ نے آرام بھی کیا اور آپ نے اللہ کی عبادت بھی کی، آپ نے جدوجہد بھی کی، اور آپ نے بہرحال کھایا بھی، پیا بھی، اور دوسری زندگی کی ضروریات بھی پوری کی. تو ہمارے لیے اسوہ اللہ کے پیغمبر ہونے چاہیے. جو غیر متوازن شخصیات بعض وجود میں آ جاتی ہیں، وہ کسی نہ کسی کا حق تلف کر دیتی ہیں. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ وہ کوئی بڑا کارنامہ بھی انجام دیں، تو اس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کے، اپنے رشتہ داروں اور اعزاء کے حقوق بھی تلف کر دیتے ہیں. یہ بات البتہ بالکل ٹھیک ہے کہ عام حالات میں ہم ان چیزوں کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں. ان کی مقدار اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک ہماری ضروریات سے متعلق ہے، تاکہ ہم آگے کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر سکیں. تو اگر آپ یہاں کھڑے ہیں تو بہت متوازن جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن اگر اس سے آگے بڑھ گئے ہیں تو پھر آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور شرمندہ تعبیر. لیکن وہ جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ کوئی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن وہ تو ہمارے صوفیہ کے ہاں بہت زیادہ رائج ہے. بلکہ وہ اسلام کے باہر بھی آپ دیکھیں گے، وہ لوگ جو ایک خاص طرح کی تپسیا کرتے ہیں، علیحدگی دنیا سے اختیار کر لیتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، تو وہ کچھ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا فلسفہ بالکل الگ ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. انسان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ذات خداوندی ہے جس کا ظہور اس صورت میں ہوا ہے. لہٰذا یہ جو پردہ ڈال دیا گیا ہے، جس کو آپ مادی وجود کہتے ہیں، اس سے آپ جتنے ماورا ہو جائیں گے، آپ اصل حقیقت کے قریب ہو جائیں گے. تو عرفان حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے. یہ صوفیانہ مذاہب میں قدر مشترک ہے. ان کا مقصد یہ ہے. قرآن مجید نے جو الہامی مذہب
پر مبنی ہے، اس نے ایک بالکل دوسری بات کہی ہے۔ وہ ہمیں ایک متوازن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ کا منشا بتاتا ہے، رہبانیت جیسی چیز پر بھی یہ تبصرہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کبھی لازم نہیں کیا تھا، لوگوں نے اس کو خود ایجاد کیا، اور پھر مزید تبصرہ کرتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں پھر اس کے حقوق بھی وہ ادا نہیں کر سکتے۔